الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سورۃ البروج یہ بھی ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر مکی زندگی میں یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے. اور اس سورۃ مبارک کے اندر بھی مسائل مہمہ میں سے مسئلہ اثبات آخرت بھی ہے اور ابتلاء مومنین کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد اس میں کفار اور مجرمین اور ظالمین کے لیے تحدید شدید بھی ہے اور مومنین کے لیے بشارات عظمی بھی ہیں، بشارات دنیاوی بھی اور بشارات اخروی بھی. سے پچھلی سورۃ الانشقاق میں بھی جیسے آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس میں بھی مرکزی مضمون جو تھا اور بنیاد جو تھی وہ اثبات آخرت تھی، مسئلہ آخرت تھا، اور اس سورۃ مبارک میں بھی اثبات آخرت کا مضمون ہے، تو لہذا یہ دونوں صورتیں جو ہیں آپس میں باہم مربوط ہیں. قبل اس کے کہ میں اس سورۃ مبارک کے ترجمے اور تشریح اور تفسیر کے بارے میں عرض کروں، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک اور اللہ کا کلام جو ہے یہ موعظت ہے، ہدایت ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے، اور پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے پیغام نجات ہے، پیغام امن ہے، پیغام سلامتی ہے. الحمدللہ علماء کرام نے اپنے اپنے وقت میں جتنی تفاسیر لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرمائے. قرآن کے الفاظ اور معانی سمجھنے پر تو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ جب تک انسان کو صحیح معنوں میں الفاظ قرآن بھی ادا کرنے نہیں آئیں گے یا قرآن پاک کے صحیح معانی کو بھی نہیں سمجھے گا تو وہ باقی فوائد سے تو کسی شکل میں بھی متمتع نہیں ہو سکتا. انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم صرف ان دو باتوں پہ اپنی تمام توجہات کو مبذول نہ رکھیں، بلکہ قرآن کے پیغام ابدی کو سمجھیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن پاک کا پیغام کیا ہے، قرآن پاک کس بات کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن پاک کس طرح غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے اور جگاتا ہے. قرآن پاک کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم ایک قصہ پڑھ لیں اور ایک قصہ سن لیں، کہ ہمیں تاریخ کے ایک واقعے کا علم ہو جائے، تاریخ میں فلاں واقعہ گزرا ہے، یا ایک قوم کا ذکر آئے تو ہمیں اتنی معلومات ہو جائے کہ ہاں پہلے ایک اس قسم کی قوم گزری تھی. تو یہ قرآن مقدس کا مقام نہیں ہے کہ وہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے یا قصے کی کتاب ہے یا جغرافیے کی کتاب ہے جو صرف زمینوں سے بحث کرے.
قوموں سے بحث کرے، ان کے اعصاب و انصاب سے بحث کرے، بلکہ اللہ نے ابتدائے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب ولا شک، اور یہ ہے کیا؟ یہ ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے، ایک دعوت ہوتی ہے، اس کے ہر واقعے میں ایک عبرت ہوتی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، جیسے کہ اس سورۃ مبارک کے شان نزول کا واقعہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، آپ کی ولادت مبارکہ سے یہ پہلے زمانے کا ایک واقعہ ہے، جیسے کہ احادیث مبارک کی روشنی میں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حضور کی ولادت سے قبل زمانہ فترت کا واقعہ ہے اور آپ کی ولادت سے 70 سال قبل کا واقعہ۔ یہ ذات الاخدود، یہ خندق والوں کا جو واقعہ ہے جس کے بارے میں سورۃ مبارک کا مرکزی مضمون ہے، ورنہ یہ خندق کا واقعہ جو ہے یہ صرف ایک نہیں آیا بلکہ متعدد پیش آئے ہیں۔ ایک واقعہ یمن کے علاقے کا ہے، ایک خندق کا واقعہ جو ہے وہ شام کے علاقے کا ہے، اسی طرح ایک خندق کا واقعہ جو ہے وہ فارس کے علاقے کا ہے، لیکن جس واقعے کے مبارک ہے سورۃ مبارک کے اندر روشنی ڈالی گئی ہے یہ وہی یمن کے علاقے کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل 70 سال تقریباً یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ذو نواس کنیت تھی اور یوسف اس کا نام تھا۔ اس زمانے میں ایک کاہن تھا، کاہن اس کو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں لوگ کاہن کہلاتے تھے کہ جو آبادیوں سے ہٹ کے غاروں میں اور پہاڑوں میں رہتے تھے اور اپنے عقل کے مطابق وہ بڑی ریاضت اور بڑی محنت کرتے تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ شیاطین سے ہوتا تھا، یعنی جنات سے ہوتا تھا، اور جنات انہیں بعض علاقوں کی اخبار اور اسی طرح جب تک کہ آسمانوں پہ پیرے نہیں لگائے گئے تھے، جب اللہ کا کوئی حکم جاری ہوتا اور اس حکم کو ملائے اعلیٰ میں آتا پھر ملائکہ کو ملتا اور ملائکہ آپس میں ذکر کرتے تو کوئی تھوڑی بہت بھنک انہیں بھی مل جاتی تھی، یہ خبریں لا کے اس کائن کو پہنچاتے۔ اور ویسے بھی جنات چونکہ بڑے سریع اور حرکت ہوتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، تو اب مثال کے طور پر ایک واقعہ اگر مدینہ منورہ میں ہو، اگر اسی طریقے سے ایک واقعہ طائف میں ہو یا ایک واقعہ کسی اور شہر میں ہو، تو ہمیں اس کے اخبار معلوم کرنا جو ہے وہ اس کے لیے وقت چاہیے، اور ان کے لیے اتنی وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور معلوم کیا اور اپنے کاہن کو بتلا دیا۔ اور وہ کاہن جو تھے وہ پھر آگے لوگوں کو یہ باتیں پھیلاتے تھے، اور لوگوں کا اعتقاد بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ کاہن جو ہے یہ علم غیب جانتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے مستقبل کے بارے میں بھی خبر دے سکتے ہیں اور ہمارے ماضی کے حالات جو ہیں وہ بھی بتلا سکتے ہیں۔ اسی طرح کائن تھے، اسی طرح منجم تھے، جیسے کہ آج کل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے یہ فتنہ پورے زور و شور سے پوری دنیا میں موجود ہے۔ کہیں منجمین کے آپ بورڈ پڑھیں گے کہ فلاں نجومی ہے جو زمانہ ماضی اور حال اور مستقبل کے بارے میں آپ کو خبریں دے گا، اور کہیں علم الجفر والے ہوتے ہیں، اور کہیں علم الاعداد والے ہوتے ہیں، اور کہیں یہ ہاتھ کے نشانات جو ہیں، ہاتھ ریکھائیں پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ان تمام کے بارے میں ایک فرمان یاد رکھیں جو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ من اتا کاہنا او عرافا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایسے لوگوں کے پاس جو کاہن ہیں یا منجم ہیں یا عراف ہیں یا خبریں دینے والے ہیں ان کے پاس جاتا ہو اور ان سے جا کر اپنی تقدیر اور قسمت کے حال احوال معلوم کرنے کے بعد فصدقہ پھر ان کی تصدیق کرتا ہو کہ بھئی بات اس نے ٹھیک بتلائی ہے، تو فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، فرمایا اس نے انکار کیا اور کفر کیا ہے اس بات سے جو اللہ نے میرے اوپر اتاری ہے، یعنی وہ منکر قرآن ہے، اور جب منکر قرآن ہے تو منکر محمد مصطفیٰ، کیونکہ اللہ کا قرآن تو یہ خبر دیتا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر کوئی غیب دان نہیں مگر اللہ۔ قرآن تو یہ خبر دیتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس ہے خزانہ غیب کی کنجیاں اور کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ قرآن تو ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ عالم الغیب والشہادہ ہونا جو ہے وہ صفت خداوندی ہے۔ تو جب یہ آدمی غیروں کو جا کے عالم الغیب سمجھتا ہے اور ان کی بتلائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا ہے اور اللہ کے کلام کا انکار کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اور ادنا قسم ہے، یہ تو اعلیٰ قسم ہے نا جس کے کفر اور ضلال ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اور ادنا قسم ہے جو بعض لوگوں نے یہ ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی فال نکالتے ہیں، فلاں آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ فال نامہ دیکھ کے ہمیں ہمارے حال بتلاتا ہے، یہ بھی اسی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے اچھے نام سے فال پکڑنا، کیا مانا کہ مثلا آپ کوئی کام کر رہے تھے اور آپ کے زبان پر بغیر کسی بات کے بے ساختہ کو قرآن مقدس کی آیت آ گئی، یا آپ نے کسی کا نام سنا تو اس نے اچھا نام لیا تو آپ نے کہا چلو جی میں کام کر رہا تھا میرے کان میں بھی اچھا نام پڑا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک بشارت ہے، یہ تو منع نہیں ہے شریعت میں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جی کتاب کھول کے ہمارا حال بتلاؤ کہ میری لڑکی بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، یا میری بیوی کو یہ تکلیف ہے، اور مولوی صاحب یا پیر صاحب آپ کتاب دیکھیں اور ہمیں حال بتائیں، اور مولوی بھی ان کو دھوکہ دینے کے لیے کتاب کھولتا ہے اور کتاب میں کوئی آگے پیچھے پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا، اس کو تو اپنے حال کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو اس کے بعد وہ کوئی ایک بنی بنائی باتیں جو ہیں اس قسم کی جو ہر آدمی کو عام طور پہ دنیا میں پیش آتی ہیں، وہ باتیں میں سے ان کو کوئی بات سنا دیتا ہے، یا کوئی ایسا فتنہ ڈال دیتا ہے کہ جی آپ کا کوئی دشمن ہے اور وہ آپ کے خلاف تعویذ کر رہا ہے اور سحر کر رہا ہے اور جادو کر رہا ہے، اور اگر آپ مجھے لے جائیں اور میری فیس ادا کریں تو آپ کے گھر میں وہ تعویذ دفن ہے میں نکال کے دوں گا، وہ یہ خود دفن کرتے ہیں۔ یہ سب اسی قسم کے نوع میں سے ہیں جو حضور نے فرمایا کہ کاہن اور منجم گزرے ہیں، یہ ان کے پیروکار ہیں، یہ انبیاء اور اللہ کے رسولوں کے پیروکار نہیں، کیونکہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم سے تو جب کوئی بات پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، جب تک اللہ ہمیں خبر نہ دے ہم نہیں بتا سکتے۔ اور یہی اللہ نے ہدایت فرمائی اپنے پیغمبروں کو کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کبھی ایسی بات نہ کہا کرو کہ میں کل ایسا کروں گا مگر انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو تم کرو گے، اللہ نہ چاہے تو تم کیا کر سکتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارا چاہنا کیا ہے؟ اصل تو وہ ہے جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کا چاہنا ہے۔ تو یہ آج کل مسلمانوں میں بھی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ بعض لوگ جاتے ہیں اور جناب جا کے بیٹھے ہوتے ہیں بعض اس قسم کے لوگ کہ کسی نے طوطا پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، کسی نے مینا پنجرے میں بند کی ہوئی ہے، کسی نے بلبلیں بند کی ہوئی ہے، اور کارڈ بچھائے ہوئے ہیں، اور قسمت کا حال جو ہے وہ جانور بتلاتا ہے انسان کو۔
یعنی انسان اتنی جاہل ہے کہ اپنے مقدر کا حال جو ہے وہ طوطے سے پوچھتا ہے اور مینا سے پوچھتا ہے اور بلبل سے پوچھتا ہے. آپ ویسے کاغذ بچھا دیں اور کوئی پرندہ پالتو ہو تو کسی نہ کسی کو تو وہ اپنی آگے اٹھائے گا اور چونچ مارے گا اور اس سے جو نکل آیا لہذا یہ تیرا مقدر ہے. یا جیسے اب لوگوں نے مشینیں بنا ڈالی ہیں اس میں کارڈ بھرے ہوتے ہیں, آپ اپنا وزن کریں اور قسمت کا حال بھی معلوم کر لیں. تو یہ سب کفر کی علامات ہیں, ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے کہ علم غیب کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور ہمارے ماضی اور حال اور مستقبل کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی یہ علم نہیں دیا ہے, اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی یہ علم نہیں دیا کہ وہ عالم الغیب کہلائیں, بلکہ اللہ نے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے اتنی علم عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ایسے عقائد سے بچا کریں. قرآن پاک کے واقعات سننے کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عبرت پکڑیں اور ایسی غلط باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. یہ نہیں ہوتا کہ صرف قرآن سنیں اور اس کے بعد کہیں الحمدللہ بس ہم نے قرآن پڑھا ہے. تو اس زمانے میں, اس بادشاہ کے زمانے میں ایک کاہن تھا. تو اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی بڑے اعتقادات تھے, جیسے آج بھی بڑے لوگ جو ہے وہ بھی پنڈتوں سے اور نجومیوں سے پوچھتے ہیں کہ میری کامیابی کیسے ہوگی, آنے والے مہینوں میں میرا مستقبل کیسے ہوگا, اور اگر میں ریس کے فلاں گھوڑے پر شرط لگاؤں تو وہ جیتے گا یا ہارے گا. یہ تمام کفر کی باتیں ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کائن نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور مرنے والا ہوں, اور میرے بعد میرے علم کا کوئی وارث نہیں ہے. جیسے علماء حق کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے علوم کا کوئی وارث بنے اور کوئی شاگرد ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قابل پیدا کر دے کہ ہمارے بعد بھی وہ ہمارے اس مشن کو جاری رکھے. اسی طرح جو علماء سو ہیں, جو شیطانی علماء ہوتے ہیں, ان کو بھی تو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا اڈا چلتا رہے. تو اس نے بادشاہ سے خواہش کی کہ آپ اپنے ملک میں سے کوئی ذہین لڑکا, کوئی سمجھدار بچہ جو ہے وہ میرے حوالے کرے تاکہ میں اس کو اپنا علم پڑھا دوں. بادشاہ نے اپنی مملکت میں سے ایک لڑکا جس کا نام تھا عبداللہ ابن تامر, اس لڑکے کو حکم دیا کہ بھئی تم جا کر اس کاہن کے پاس رہا کرو اور اس سے اس کے علوم جو ہے وہ سیکھا کرو. اب وہ لڑکا جب اس یعنی کائن کے پاس جاتا اس کے پہاڑوں میں اور غاروں میں اس کے علم سیکھنے کے لیے, تو راستے میں ایک عبادت گاہ تھی, اس میں ایک راہب رہتا تھا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا اور صحیح معنوں میں مسلمان تھا. یعنی اپنے وقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اور دین عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. جب لڑکا اس کے راستے سے گزرتا تو اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا تو ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے اور بڑا اچھا لڑکا ہے. اس نے پوچھا بھی کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کا حکم ہے اور فلاں غار میں ایک کائن رہتا ہے, میں اس سے کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہوں. تو راہب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے اگر تمہیں وقت مل جائے تو کچھ دیر میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو, میں بھی تمہیں کچھ دین سکھلا دوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک بات. اب وہ راہب کے پاس جب گزرتا تو جاتے ہوئے کچھ باتیں سیکھ لیتا اور کچھ آتے ہوئے سیکھ لیتا, اور بچہ چونکہ بڑا ذہین تھا الحمدللہ, پھر دونوں کی باتوں کا تقابل کرتا کہ ایک کی باتوں میں اللہ کی بات ہے, رسول کی بات ہے, دین کی بات ہے, خیر کی بات ہے, بھلائی کی بات ہے, اور دوسرے کی باتوں میں شیطانی معاملات ہے, شر ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ راہب کا دین جو ہے سچا ہے. لیکن اسی دور میں اس لڑکے پر بھی بڑے ابتلا آئے, عبداللہ ابن تامر پر بھی بڑے ابتلا ہے کہ راہب کی باتوں میں جب وہ دین کی باتوں میں کھو جاتا تو کائن کے پاس جاتے جاتے لیٹ ہو جاتا, تو کائن اس کو مارتا کہ تم نے وقت کیوں ضائع کیا ہے, اور وہ بچہ نہ بتلاتا کہ میں راستے میں کچھ اور بھی پڑھ رہا ہوں. اور جب راہب سے واپس آتا گھر اگر دیر سے پہنچا تو گھر والے مارتے کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی ہے, لیکن وہ پھر بھی بات ظاہر نہ کرتا. اسی طرح وہ تکلیفیں برداشت کرتا رہا, دونوں طرف سے مار برداشت کرتا رہا, لیکن دین بھی سیکھتا رہا
اور کچھ عرصے کے بعد اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اسلام کی حقانیت اس کے دل میں جگہ کر گئی اور وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمان ہو گیا. لیکن راہب نے کہا کہ اس بات کو چھپا کے رکھنا کیونکہ بادشاہ اس دین کا مخالف ہے اور پورا ملک تمہارا جو ہے وہ اس دین کا مخالف ہے. میں بھی ایک علیحدہ ایک عبادت خانے میں پڑا ہوا ہوں. حق کی بات کوئی سننے اور ماننے والا تو ہے نہیں, لیکن ہم نے بھی اللہ کا دین پہنچانا ہے. بہرحال اس بات کو چھپا کے رکھنا, ظاہر نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں. اسی اسنا میں ایک دن لڑکا جب آیا, شام کو رات کا وقت تھا, اندھیرا ہونے والا تھا, اور دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے ایک شیر نکل آیا ہے جنگل سے اور وہ راستے میں کھڑا ہے. ہم اپنی بستی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں کہ شیر ہے, کسی نہ کسی کو کھا جائے گا, مار ڈالے گا. تو نے کہا تم اتنے آدمی ہو اور ایک شیر تمہیں کیسے مار ڈالے گا؟ انہوں نے کہا تم عجیب آدمی, تم بچے ہو, تم نے کبھی شیر نہیں دیکھا شاید. انہوں نے کہا مجھے شیر دکھائیں گے وہ شیر کہاں. تو انہوں نے دور سے دکھایا کہ دیکھو وہ شیر کھڑا ہے اور بڑا خطرناک شیر ہے, جنگل کا شیر ہے. تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. اس نے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ میرا اللہ, اگر کاہن جھوٹا ہے اور راہب کا دین تیرا سچا دین ہے تو تیرے نام پر میں اس کو پتھر مارتا ہوں, اس کو ہلاک کر. آج مجھے بھی دین حق کی آزمائش کے لیے امتحان کرنا. تو اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جناب پتھر مارا تو شیر کو لگا اور شیر وہی مر گیا. تو اب تو لوگوں میں اس کی بڑی دھاک بیٹھ گئی, کیونکہ یہ تو کہتا ہے کہ لوگ اگر کوئی چھوٹی موٹی کرامت کا اظہار دیکھ لیں تو بس لوگ تو ویسے دیوانے ہو جاتے ہیں. اور وہ تو حقیقی معنوں میں کرامت تھی, وہ تو کوئی ایسا شعبہ بھی نہیں تھا. اس نے تو اپنے اللہ سے درخواست کی, فریاد کی, اور اللہ نے اس کی دعا جو تھی وہ سن لی. شیر جب مر گیا تو اس کے بارے میں اب لوگوں میں ذرا چرچا ہونا شروع ہوا کہ بھئی یہ کوئی بچہ ہے ضرور کوئی اللہ کا مقبول بندہ. ایک نابینا اس علاقے میں رہتا تھا, اسے جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھی ایک دفعہ لاٹھی اپنی ٹیکتے ٹیکتے اس کے راستے میں آ کے بیٹھ گیا. اور جب وہ بچہ وہاں سے گزرا اس نے کہا بچے دیکھو, جس خدا کو تم مانتے ہو نا اس خدا کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں, ٹھہر کے میری بات سنو. اب لڑکا ٹھہر گیا. اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نابینا ہو گیا ہوں, کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں, کوئی میرا کمانے والا نہیں, کوئی میرا دنیا میں عارضی سہارا نہیں, اور میں بڑا پریشان. تم اگر مہربانی کرو, دعا کر دو, اللہ میری بھی آنکھیں دے دے, تو میں کما کر مزدوری کر کے کم از کم اپنا پیٹ تو آسانی سے بھرتا رہوں گا. اب کئی دن پڑا رہتا ہوں فاقے میں, کسی نے کوئی خیرات دے دی تو دے دی, اور نہ دی تو نہ دی. بچے نے کہا ایک شرط ہے, میں جس دین عیسیٰ علیہ السلام پر ہوں اگر تم اس کا کلمہ پڑھ لو اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لو تو پھر میں اپنے اللہ سے درخواست کروں گا. انہوں نے کہا مجھے قبول ہے, مجھے کلمہ پڑھا دو. اس نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا, اللہ سے دعا مانگی, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, آنکھیں ٹھیک ہو. اب علاقے کے اندر ایک اور شہرت جاگی کہ بھئی یہ تو عجیب آدمی ہے, شیر اتنا بڑا سرکش جانور ہے, اتنا پتھر مارو اور وہ مر جائے, اور آندھے کو اندھا آدمی ہے, آنکھیں ختم ہو چکی ہیں, اس کو ہاتھ لگاؤ اور دعا کرو وہ بینا ہو جائے. یہ تو واقعی کوئی عجیب آدمی ہے. چلتے چلتے بادشاہ کو پہنچی خبر. بادشاہ نے کائن کو بلایا. کائن نے کہا کہ جی میں نے تو اس کو ایسی کوئی چیز نہیں پڑھائی ہے, یہ راستے میں کوئی راہب ایک پڑا ہوا ہے نا, یہ اس کی کوئی شرارت. بادشاہ نے حکم دیا کہ راہب کو بھی بلاؤ اور اس آما کو بھی بلاؤ, اندھے کو بھی بلاؤ جس نے دین اسلام قبول کر لیا ہے. بادشاہ نے ان کو بلایا اور حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا. پہلے ہم سے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور میرے دین پہ آ جاؤ, تو راہب نے کہا کہ زندگی گزر گئی اللہ کے دین پر, میں اللہ کا دین تو نہیں چھوڑتا. اندھے سے کہا کہ بھئی تم اپنا دین چھوڑ دو. اس نے کہا کہ تمہارے دین نے تو مجھے اندھا کر دیا, جس دین نے مجھے آنکھیں دی ہیں اسی کو چھوڑ دوں.
جس دین نے مجھے دنیا میں راستہ دکھلایا ہے آخرت کا راستہ بھی وہی دین دکھلائے گا. میں نہیں دین اسلام چھوڑتا, میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور اسی کے دین کو دین حق سمجھتا ہوں. بادشاہ نے کہا ان دونوں کو تو قتل کرو. راہب کو بھی اور اعمیٰ کو بھی, نابینا کو بھی, دونوں کو قتل کر دیا گیا, لیکن وہ اپنے دین سے قائم رہے. صرف یہ نہیں کہ ہم ایک واقعہ پڑھ لیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دین پہ ثابت قدم کس طرح رہا جاتا ہے کہ ایک اندھا آدمی ہے, ایک بوڑھا راہب ہے اور سامنے بادشاہ کی قوت ہے, لیکن حق کے لیے وہ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا زیادہ سے زیادہ تم مجھے موت دے سکتے ہو, مجھے قتل کر دو, لیکن اللہ کا دین میں نہیں چھوڑوں. ایسے کہ میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ, فرمایا کہ یاد رکھو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان قتلتا او حرقتا, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اب بادشاہ نے عبداللہ ابن تامر کو بلایا, اس لڑکے کو, اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ دو آدمی جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں, تم بھی اپنے دین کو چھوڑ دو اور اسی کائن کے طریقے کو اختیار کرو جس کا علم سیکھنے کے لیے میں نے تمہیں حکم دیا, ورنہ تمہارے لیے بھی میں سخت سزا تجویز کروں گا. تو وہ لڑکا مسکرایا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, جس انسان نے مجھے سیدھا راستہ دکھلایا, اللہ کا دین سکھلایا, مجھے اسلام سکھلایا اور اللہ کے دین کے لیے میرے سامنے وہ شہید ہو گیا ہے, میں اس کے طریقوں کو چھوڑ کر تم سے ڈر جاؤں؟ جو مرضی آئے سزا دے سکتے ہو مجھے دے دو, میں اسی دین پہ قائم. اچھا نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس لڑکے کو بڑی سخت سزا دو, اس کو لے جاؤ کسی پہاڑ کی چوٹی پر اور پہاڑ کی چوٹی سے جا کے اسے پھینکو نیچے, اور جب یہ نیچے گرے تو اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے اس کو برباد کر دو اور ہلاک کر دو اور اس کی لاش جو ہے وہ ختم کر دو. اندھا آدمی جو بادشاہ نے معمور کیے ہوں گے اس زمانے میں, وہ اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے. اس لڑکے نے کہا کہ بھائی اتنی تو مہربانی کرو, ٹھیک ہے تم اتنے سپاہی ہو, اتنے فوجی ہو, میں ایک لڑکا تمہارا کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکتا ہوں, اگر مجھے اجازت ہو تو میں تھوڑی سی کچھ عبادت کر لوں. اور بعض روایات میں اس کی عبادت کا ذکر نہیں ہے, صرف دعا کا ذکر ہے کہ اس نے دعا کی, اس نے کہا میرا اللہ تو تو قادر ہے کہ میرے ان دشمنوں کو ہلاک کر دے اور مجھے بچا لے. تو اس نے دعا مانگی, وہ جتنے تھے وہ سب کے سب پہاڑ سے گرے اور ختم ہو گئے. اور لڑکا اپنے آرام سے پہاڑ سے اترا اور اپنے گھر آ گیا. بادشاہ کو خبر پہنچی کہ بھئی وہ عبداللہ ابن تامر تو بالکل بازار میں شہر میں زندہ پھر رہا ہے اور ہمارے الٹا آدمی جو تھے وہ مر گئے. اس نے سمجھا اچھا معلوم ہوتا ہے یہ بڑا کوئی جادوگر ہے, کوئی شاعر ہے کہ جادو سے مار ڈالا ہوگا اس نے. حکم دیا کہ اس کو پھر بلاؤ. لڑکے کو پھر پکڑ کے لے آئے, اس نے اب سزا جاری کی کہ اس کو لے جاؤ ایک کشتی میں بٹھاؤ اور این سمندر کے درمیان میں یا دریا کے درمیان میں لے جا کر اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ وزن باندھ کے ڈال دو دریا میں, یہ مر جائے اور جب ڈوب جائے اچھی طرح تسلی ہو جائے تو مجھے آ کر خبر دو. وہ پھر لے کر اس کو چلے گئے. جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کہا اللہ میاں تو پہاڑ سے بچا سکتا ہے تو کشتی میں بھی تو بچا سکتا ہے. بات تو ایمان اور یقین کی ہے نا, ہمیں تو اپنے خدا پہ یقین نہیں ہے. ہمیں نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول پر ایمان ہے, نہ اللہ کے قرآن پر ایمان ہے. ہم تو قانونی مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور نام اپنا مسلمان رکھواتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قانونی اسلام, یعنی قانونی طور پر ہمیں مسلم لکھا جائے گا, پاسپورٹ میں بھی مسلم لکھا جائے گا. پٹواری جب اپنا رجسٹر مرتب کرے گا تو اس میں بھی ہمیں مسلم کھاتے میں درج کرے گا.
ترجمے وغیرہ میں بھی ہمارا نام مسلم لکھا جائے گا، ورنہ حقیقت میں اسلام اس کا معنی نہیں ہوتا کہ آدمی زبان سے اسلام کہتا ہو یا کلمہ پڑھتا ہو۔ اسلام کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر گھر کر جائے، زبان پہ اقرار ہو اور پورا بدن اس کی گواہی دے۔ اسلام کا معنی یہ نہیں کہ زبان سے اسلام کہو اور سارا دن آدمی اللہ کا معاف کرے شراب پی اور کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کا دعوے دار ہو اور نماز نہ پڑھے، اسلام کا دعوے دار ہو روزہ نہ رکھے، زکات نہ دے، حرام سے نہ بچے، حلال اور حرام میں تمیز نہ کرے، اور کہہ جی بس ٹھیک ہے ہم تو مسلمان ہیں جی، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ بات تو سکھ بھی کہتا ہے، ہندو بھی کہتا ہے، صرف وہ بھگوان کہتا ہے تم اللہ کہہ دیتے۔ اور پھر کیا ہوا تمہارے اور ہمارے اندر اور اس کے اندر؟ اصل بات اللہ کی ذات پر ایمان ہوئی، کان کی ہے، اس نے دعا مانگی، اللہ نے قدرت ایسی ہوئی کہ ایسا چھولا آیا کشتی کو کہ وہ سارے کے سارے گر کے ڈوب گئے، اور وہ ٹھیک تھا۔ وہ پھر واپس آ گیا شہر میں، آ کر اپنا رہنے لگ گیا۔ بادشاہ کو پھر خبر ہوگی، اس نے کہا وہ تو زندہ ہے۔ بادشاہ نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے، وہ کیسے زندہ بچ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں۔ بہرحال رپورٹ یہ ہے کہ آپ نے جو سپاہی بھیجے تھے وہ ڈوب گئے ہیں، اور عبداللہ ابن طامر جو ہے وہ زندہ سلامت موجود ہے، بارے کا پکڑو۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تو اب بادشاہ ہے، کرسی پہ بیٹھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی دین ایمان کی۔ اس نے کہا کہ یہ وجہ کیا ہے، تم نے کیا جادو کیا؟ میں تو جادو کو کفر سمجھتا ہوں، میں نے اپنے اللہ سے فریاد کی ہے، میرے اللہ نے میری زندگی رکھی ہے، میرے اللہ نے میری حفاظت کی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جادو وادو نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں پھر اور طریقے سے مارتا ہوں۔ کہا بادشاہ بات کرو، اگر تم اتنے تنگ آ گئے ہو مجھے مارنے سے، میرا مرنا تمہارے لیے کو بڑا ضروری ہے، تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں ایسے نہیں مروں گا چاہے تم جتنی طاقت آزما لو۔ ایک طریقہ ہے، اگر تم وہ اختیار کرو تو پھر میں مر سکتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون سا طریقہ؟ اس نے کہا مجھے تم برسر عام کھڑا کر دو اور میرے ترکش سے یہ تیر نکالو اور میرے اللہ کا نام لے کر مجھے تیر مارو، پھر میں مر جاؤں، کیونکہ میری موت اور حیات کا مالک میرا اللہ ہے، جب تک وہ مجھے نہ مارے مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں مقصد تو یہ ہے کہ دشمن راستے سے ہٹے، یہ مر جائے۔ یہ کہاں ایک مواحد پیدا ہو گیا، کیونکہ توحید کا ایک آدمی جو ہے یاد رکھو وہ کفر کی پورے طاقتوں پہ بھاری ہوتا۔ آپ پورے قرآن پاک میں نظر ڈالیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے نمرود کے مقابلے پر، لیکن نمرود ختم ہو گیا، ابراہیم کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں یعنی آپ اکیلے تھے، یتیم مکہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا الم یجدک یتیما الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ میرا مدنی اکیلا ہے اور پوری کفر کی طاقت ہے، مشرکین کی طاقت ہے، طاقت ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، شوکت ان کے پاس ہے، قبیلے ان کے پاس ہے، اور اکیلا میرا مدری صفا کی پہاڑی پہ کھڑے اور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب جب اللہ کی توحید کی دعوت ہوتی ہے یہ یاد رکھیں، وہ ہوتا اکیلا ہے، ہوتے چند ہیں لیکن پوری کفر کی طاقتیں لرزتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کی توحید پہ پکار بند ہو اور پکا ہو۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جہاں جہاں اللہ کے دائی پیدا ہوئے، جہاں جہاں دائی توحید پیدا ہوئے جنہوں نے توحید کی دعوت دی، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء علیہم السلام، ان کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد آپ دیکھیں تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، اللہ کے اولیاء، اور جس سرزمین میں آپ کھڑے ہیں یہاں دیکھ لیں کہ حضرت محمد بن عبد الوہاب نے کتنا بڑا توحید کا انقلاب برپا کر دیا۔
اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے کہ آج ایک پورا ملک، ایک پورا خطہ جو ہے وہ توحید کا علمبردار ہے. اور جب ان کا زمانہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک جن کے دلوں کے اندر میل ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر شرک اور بدعات سے پیار ہے، کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی رجی کہتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے، لیکن یہ سب کافر کہنے والے اپنے ایک محلے میں بھی اسلام قائم نہیں کر سکے، اور اس اللہ کے بندے نے ایک ملک میں اسلام چلا دیا. یعنی آپ ایمان سے کہیں کہ یہ جتنی لوگ آج ان توحید والوں کو وہابی کا طعنہ دیتے ہیں، ان کو نجدی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، ان کو منکر نبی کا طعنہ دیتے ہیں، ان کو منکر اولیاء کا طعنہ دیتے ہیں، انہیں گستاخ کہتے ہیں، کیا یہ تمام لوگ کبھی اپنے ایک محلے میں بھی اسلام کا قانون نافذ کر سکے؟ اللہ کے کعبے میں آپ یقین سے ٹھنڈے دل سے غور کریں. کیا انہوں نے کبھی اپنے مسجد کے احاطے میں اپنے طلباء پر بھی اسلام کا قانون لاگو کر دیا؟ کیا انہوں نے اپنے مساجد اور مدارس میں بھی کوئی اسلام کا قانون نافذ کر دیا؟ اور جس کو یہ نعوذ باللہ اللہ کے دین کا اور نبی کا منکر کہتے ہیں، اس نے پورے ملک میں نبی کا لایا ہوا قانون نافذ کر دیا تمہارے سامنے. اب حق اور باطل کو پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم حق والوں کو غلط کہیں اور غلط والوں کو حق کہیں. خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ تو علیحدہ بات ہے. اس کا علاج تو میرے پاس یا کسی کے پاس نہیں. اصولی بات ہے، ٹھنڈے دل سے سوچیں. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے حضور پاک سے بڑی محبت ہے، میں حضور کا دیوانہ ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رجبی کرتا ہوں، معراج کی رات مناتا ہوں، میلاد کی رات مناتا ہوں، میں چرانہ کرتا ہوں، میں بڑا خرچ کرتا ہوں، لیکن اپنے گھر 4 فٹ یا 400 گز کے گھر میں بھی دین محمد نافذ نہیں کر سکا. اس کے اپنے گھر کے اندر شریعت کا پردہ نہیں ہے، اس کے اپنے مدرسے میں زکوٰۃ صدقات کا کوئی تمیز نہیں ہے، اس کے اپنے ذاتی استعمال کے رہنے اٹھنے سہنے کھانے پینے میں بھی اسلام نہیں ہے، صرف زبان پہ اسلام اور دعویٰ ہے. اور ایک آدمی ایک ملک میں اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین جو ہے قانوناً عملاً ہر لحاظ سے نافذ کر کے دکھلا دیتا ہے. ایمان سے کہیں کہ محمد مدنی کے ماننے والا کون ہے؟ حضور سے محبت کرنے والا کون ہے؟ حضور کا سچا عاشق کون ہے؟ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو توحید کے داعی کے لیے مشکلات بڑی ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اللہ ان کو ایسی قوت دیتے ہیں، ایسی طاقت دیتے ہیں کہ کفر کی طاقتیں ان کے سامنے لرزہ بر اندام ہوتی. یاد رکھیں حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا تشریف لا رہے ہیں، اور راستے میں بدبخت لعنتی ابی جہل ملتا ہے اور کہنے لگا کہ حضور اگر میں نے آپ کو کل دیکھا اللہ کے کعبے میں عبادت کرتے ہوئے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے خاکم بدہن، کہ میں پتھر سے آپ کا سر کچل ڈالوں گا. اب آپ کو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں نماز پڑھیں. ایک طرف اکیلا اللہ کا نبی ہے اور دوسری طرف دھمکی دینے والا کون؟ ابھی جہل ہے، جو اس وقت مکے کا سردار ہے، جس کے پاس پوری طاقت ہے، پوری قوت ہے، فورس ہے. اس نے کہا آئندہ آپ کبھی کعبے میں عبادت نہ کریں، اپنے گھر میں عبادت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے اس پاک پیغمبر نے، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، آپ مسکرائے اور فرمایا ابو جہل تم تو مجھے کل کی دھمکی دیتے ہو، میں ابھی کعبے میں جا رہا ہوں عبادت کے لیے، میں ابھی اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. نے کہا اچھا اور مجھے ذرا سے کہا جو مرضی ہے کر لو. حضور نے آگے نماز شروع کی اور ابو جہل گیا ایک پتھر اٹھا کے لایا کہ جب حضور سجدہ کریں گے نعوذ باللہ تو میں سر پہ ماروں. سارے کافر جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ چلو جی آج مقابلہ ختم. حضور اپنی اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، ابو جہل پتھر اٹھائے آگے آیا
چند قدم آگے بڑھا تو الٹا پیچھے، الٹا اور دوڑا اور پتھر بھی بھاگا اور بھاگتا ہوا پاگلوں کی طرح دوڑا تو انہوں نے پکڑا، کہا انہوں نے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میرے اور آپ کے درمیان میں تو ایک آگ کی خندق بن گئی ہے، اگر ذرا میرا قدم آگے بڑھتا تو میں خندق میں گر جاتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے نماز پڑھی، سکون سے عبادت فرمائی، واپس آئے، فرمایا اللہ کی مجھے قسم ہے کہ آج اگر یہ ظالم بھی آگے بڑھتا تو میں نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیں۔ میرا اللہ جس کے نام کے لیے میں نے دعوت دی ہے اس وہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تیری پوری قوت مجھے نہیں مار سکتی، تیری طاقت مجھے نہیں مار سکتی، موت حیات دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک راستہ ہے کہ میرا تیر لے لو، میری ترکش لے لو اور اللہ کا نام لو، اور سارے لوگ نام سنے اللہ کا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیر چلاؤ، مجھے لگے گا میں مر جاؤں۔ لگا چلو ٹھیک۔ اب جناب سارا شہر اکٹھا ہو گیا اور عبداللہ ابن عامر جا کے کھڑے ہو گئے، اس نے تیر لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیر چلایا، انہیں تیر لگا، انہیں یہاں ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھا اور شہید ہو۔ اس کے گرنے کی دیر تھی عبداللہ ابن عامر کی کہ جتنے لاکھوں آدمی تھے سب نے کہا کہ ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو یہ مانتا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا مقصد تو یہی تھا نا کہ آخری وقت اپنی جان دے کر اللہ کی توحید پھیلا جاؤ، کہ اس کی زبان پر خدا کا نام آئے۔ جو خدا کو نہیں مانتا، جو خدا کا منکر ہے، اس کی زبان پہ جب اللہ کا نام آئے گا تو لازمی بات ہے کہ میری تبلیغ اور میری دعوت جو ہے پھیلے گی۔ سارے کا سارا علاقہ جو تھا انہوں نے کہا ہم تو مسلمان۔ اب بادشاہ اور گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں ایک کو مارنے کی فکر میں تھا، یہ تو میرا شہر مسلمان ہو۔ ایک آدمی تو مر گیا لیکن تو مرتے مرتے کام کر گیا، اپنی جان دینے کے بعد تو زندگی سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا میرے لیے۔ حق والے یاد رکھیں، اگر مر بھی جاتے ہیں تو ان کا کلمہ نہیں مرتا، ان کی دعوت نہیں مرتی، ان کا پیغام نہیں مرتا، جسم تو مر جاتے۔ جان تو عارضی چیز ہے، چلی جاتی ہے، لیکن دعوت حق ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور دعوت حق کو جتنی دبایا جاتا ہے یہ اتنی ابھرتی ہے۔ اب لوگ مسلمان ہو گئے، بادشاہ حیران کہ کیا ہوگا، تو بادشاہ نے پھر اپنی فوجوں کو بلایا اور حکم دیا کہ خندق تیار کرو۔ خندق تیار کی گئی، حکم دیا کہ خندق میں آگ جلاؤ، آگ جلائے گی۔ اس نے کہا جتنے لوگ مسلمان ہیں ان کو پکڑ کر آگ میں ڈالو۔ اس نے کہا کہ یاد رکھو، یا تو تم دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اللہ کا نام چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب آگ میں جلنا بھی منظور، جلانا ہے تو جلا دو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس ظالم نے 12,000 آدمی کو زندہ آگ میں جلایا، لیکن اللہ کی توحید کے متوالے اور اللہ کی توحید کے دیوانے بھی اتنے کھڑے تھے کہ ایک آدمی کا پاؤں بھی نہیں لڑکھڑایا۔ سب آ گئے، تیار ہو گئے آگ میں جلنے کے لیے، خندق میں ڈالے جا رہے ہیں، ظالم کافر اوپر بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے، اللہ کی توحید والے جل رہے ہیں۔ یہ تو پھر آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ ابتلاءات تو مومنین پہ آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن بھی بنیں گے اور ہماری آزمائش بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائش تو ہوگی۔ اسلام کے لیے جان تو دینی پڑتی، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کی دعوت کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے، لیکن پھر اللہ اپنے موحدین کا، اپنے ماننے والوں کا خون کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر ہمارے افغان بھائیوں نے اللہ کے نام کے لیے اور اللہ کے دین کی عظمت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے 10 لاکھ افغان کا خون تو نذرانہ دیا ہے، لیکن اس خون کا انجام آپ نے دیکھ لیا کہ آج وہ سرخ سامراج ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور بھیک مانگتا پھر رہا۔ اتنی بڑی طاقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ایک اسلام کی ریاست کو مٹانے آیا تھا، اس کے اپنے ملک میں اللہ نے سب اسلام کی ریاستوں کو بلند کر دیا۔
اسی طرح آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اسلام کے لیے قربانی ہوگی اس قربانی کا خون رنگ لاتا ہے اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سر بلندی نصیب کرتے ہیں۔ اب جناب 12,000 آدمی میں سے صرف ایک عورت تھی جو ذرا لڑکھڑائی آگ میں گرنے سے پہلے، گھبرا گئی عورت تھی، ڈرنے لگی، اس کا ایک چھوٹا بچہ دودھ پینے والا بھی تھا، تو وہ بول پڑا، اس نے کہا اماں جان کیوں گھبراتی ہو، یہ تو ظاہر میں آگ ہے، آگے تو اللہ کی جنت ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، لگاؤ چھلانگ۔ اللہ کی توحید کے لیے جل جانا جو ہے یہی تو سعادت ہے۔ اس عورت نے بھی چھلانگ لگا دی۔ 12,000 آدمی جو تھے اللہ کی توحید کے نام پر زندہ آگ میں جلائے گئے، اور وہ ظالم ان کو دیکھتا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بعض مورخین نے بھی محمد ابن اسحاق کی روایت سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس علاقے کے اندر جہاں اس عبداللہ ابن تامر کو دفن کیا گیا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی سیل آیا تو قبرستان جو تھے وہ بہ گئے، اور قدرت کے طور پر وہ قبر کھلی تو دیکھا کہ بالکل زندہ اور سالم جیسے رکھے گئے تھے اسی طرح بیٹھے، اور حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا اس کو ہٹایا گیا تو خون جاری ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو اسی طرح دفن کر دو، یہ اللہ کی قدرت کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، وہ چاہتے ہیں تو کبھی ان کے وجود کو سالم بھی دکھا دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو 6 مہینے میں قبر کے اندر کچھ بھی نہ ملے، کوئی ذرہ بھی نہ ملے اور کوئی ہڈی بھی نہ ملے اور کوئی نشان بھی نہ ملے، اور اگر چاہے تو اصحاب کہف کو 309 سال تک غار میں سلا کے اسی طرح کھڑا کر دے۔ یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام پر شہید ہونے والوں کی حفاظت فرمانا چاہے تو وہ قادر ہے، اور شہادت کے لیے تو ویسے بھی اللہ نے فرما دیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، شہید تو زندہ ہوتے، اور لیکن تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں ان کا شعور نہیں ہوتا، ورنہ وہ زندہ ہے، انہیں مردہ بھی نہ کہو۔ تو اس آیت مبارک میں، اس سورت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے واقعے پر بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس میں ایک درس بھی دیا گیا کہ دیکھو کہ دنیا میں مومنین پر ابتلا بھی آئے، اور دنیا میں یہ بھی بتایا گیا کہ موت، حیات، تکلیف، دکھ اور سکھ سب پہ قادر اور مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے آسمان کی جو بروج والا ہے۔ بروج کا کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، انہوں نے فرمایا کہ بروج سے مراد جو ہے وہ ستارے ہیں، انہوں نے کہا بروج کا مادہ ظاہر ہونے سے ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ نے فرمایا عورتیں اپنے آپ کو ایسے ظاہر اریاں کر کے نہ پھریں جیسے کافر عورتیں پھرتی تھیں۔ تو نے کہا بروج جو ہے ظہور سے، یعنی وہ ستارے جو آسمان پہ ظاہر ہیں ان کا نام بروج ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نام بروج سے مراد جو ہے محل ہے، جیسے کہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی جا چھپو موت تمہیں پہنچے گی، چاہے تم بڑے بڑے محلات میں کیوں نہ جا چھپو۔ انہوں نے کہا یہ اس سے مراد بروج سے مراد قصور ہیں، محلات ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور بعض متاخرین کہتے ہیں کہ بروج سے مراد جو ہے وہ ثوابت و سیارات ہیں۔ آسمان کو 12 حصوں میں تقسیم اگر کریں تو ایک حصہ، دوسرا، تیسرا، پھر ہر حصہ جو ہے وہ بروج ہے، لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، مجھے قسم ہے آسمان جو برج والا ہے، اور مجھے قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کے دن کی۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، یوم الموعود سے مراد یاد رکھو قیامت، وَشَاهِدٍ
ومشهود، اور مجھے قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہونے والا، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں. کیا مانا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں ایک تفسیر حدیث مبارک سے نقل فرمائی. فرمایا وشاہد، شاہد سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جمعہ کا دن. ومشہود، اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عرفات کا دن. ترمذی کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ شاہد سے مراد جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد جو ہے وہ عرفات کا دن ہے. تو اب اللہ نے قسم کھائی کہ آسمانوں کی جو برج والا قیامت کے دن کی، جمعہ کے دن کی اور عرفات کے دن کی. لیکن ایک بات سمجھیں کہ اگر شاہد سے مراد بھی دن ہے اور مشہود سے مراد بھی دن ہے، یعنی ایک جمعہ کا اور ایک عرفات کا، لیکن ایک کو اللہ نے فرمایا شاہد اور ایک کو فرمایا مشہود. اس کی کیا وجہ؟ فرمایا بشاہد ومشہود. شاہد کہتے ہیں حاضر ہونے والا، اور مشہود کہتے ہیں جس میں حاضر ہوں. تو ان دو میں فرق کیوں ہے؟ علماء نے فرمایا سمجھو فرق اس لیے ہے کہ جمعہ کا دن لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں نا، اپنے ملک میں ہی جمعہ پڑھو گے، اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، تو گویا تم تو اپنی جگہ ہو، جمعہ آیا ہے، جمعہ حاضر ہوا ہے. اور عرفات مشہود کیوں ہے کہ عرفات تو اپنی جگہ ہے اور ساری دنیا حاضر ہوئی ہے. ساری دنیا اس دن کو ادا کرنے کے لیے جہاں جہاں سے اپنے گھر چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے حاضر ہو رہی ہے. تو اس دن کو اللہ نے مشہود فرمایا اور جمعہ کے دن کو اللہ نے شاہد فرمایا. وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے وہ خندق والے. النار ذات الوقود، ایسی آگ میں جو جلائی گئی تھی. اذ ہم علیہا قعود، اور جب وہ مومن جل رہے تھے وہ بھی اس آگ کے خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. اور کہتا ہے قرآن پاک وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ مومنوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ حاضر تھے، دیکھنے والے تھے. کیا مانا؟ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ دیکھتے بھی رحم نہیں آیا. آگ میں جلا رہے ہیں مسلمانوں کو اور خود آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے، اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا آدمی نہ دیکھے تو چلو رحم نہیں آتا، لیکن کم از کم ایک مظلوم کو جب بغیر کسی جرم کے جلایا جائے اور دیکھ بھی رہا ہو تو پھر تو کچھ رحم آتا، پھر تو کچھ دل کو سیج جاتا. لیکن اتنے بڑے ظالم تھے کہ دیکھنے کے بعد بھی ان کو رحم نہیں آیا. اور فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور فرمایا ان مسلمانوں سے نہیں انتقام لیا گیا، نہیں ان کو عذاب دیا گیا، مگر ان کا کیا جرم تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور جو اللہ غالب ہے، جو تمام حمد کا مستحق ہے. فرمایا ان کا جرم کیا تھا کہ وہ میری توحید مانتے تھے. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اسی لیے ان کو آگ میں جلایا گیا. وہ اس اللہ پر ایمان لائے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ پروردگار عالم جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور ہر چیز کے جاننے والا، ہر چیز اس کے سامنے ہے. کیا ماننا؟ یعنی وہ جو چاہے کر دے، لیکن یہ تو اس کی آزمائش ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. ورنہ آسمان بھی اسی کا ہے، زمینیں بھی اسی کی ہیں، اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے غائب بھی نہیں ہو سکتی ہے. اور فرمایا یاد رکھو میرا ایک اصولی سنت اللہ ہے، قاعدہ ہے کیا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. فرمایا جو لوگ مومنین کو، مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو آزمائیں اور عذاب دیں، فرمایا یاد رکھے پھر اگر انہوں نے توبہ نہ کی، ایمان نہ لے آئے، ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے عذاب ہے جلانے والا. اب جہنم بھی ہے اور جلانے والا کیا مانا؟ تو علماء نے فرمایا عذاب جہنم میں تو کئی عذاب ہے کہ بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، حمیم ہوگا، غساق ہوگا،
شجرۃ الزقوم ہوگا، انواع من العذاب ہوگے، اور سب سے بڑا عذاب جو ہے چونکہ وہ جلانے کا ہوگا اس لیے اس کو بطور خاص ذکر کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو میری بھی سنت اللہ ہے کہ میرے مومن بندوں کو، مرد ہوں یا عورتیں، جو کوئی ناجائز ستاتا ہے میں نے بھی اس کے لیے پھر جہنم کا عذاب تیار کر رکھا، جو ان کو ناجائز عذاب دیتا ہے ان کے لیے پھر ہم نے عذاب دائمی تیار کر رکھا ہے۔ تو اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں لیکن ان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ آسمان اور دن کا جو نظام تبدیل ہوتا ہے وہی خدا قیامت کے لانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رات کو میاں بیوی تہجد کی نماز جماعت سے پڑھے نہیں، تہجد کی نماز جو ہے وہ علیحدہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ صرف بعض ائمہ کے نزدیک رمضان المبارک میں تہجد نماز جماعت سے بھی ہے، ورنہ احناف کے نزدیک تہجد جو ہے وہ علیحدہ پڑھنا افضل ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مغرب اور عشاء میں کتنی دیر ہونی چاہیے؟ جب سفیدی ڈوب جائے۔ میت کو جب دفن کر لیں تو دعا جائز ہے؟ ہاں جائز۔ قبر پر پانی چڑھنا اور چاروں کونے میں لکڑیاں گاڑنا، بھائی بات یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ قبر پہ چونا کرنا حرام ہے، قبر پہ لکھنا حرام ہے، قبر پہ بنا بنانا حرام ہے، قبر کو ایک بالش سے اونچا کرنا حرام ہے۔ باقی قبر کو پانی ڈالا ہے یعنی صاف کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے، وہ دوبارہ نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی چار کونے میں لکڑیاں ڈالے، علامات بنائے، کچھ کرے، یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہے۔ صرف قبر کا اتنا نشان ہو کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ قبر ہے، تاکہ اس کی توہین نہ ہو، اس کی بے حرمتی نہ ہو اور اس کی بے عزتی نہ ہو۔ وہ چاہے پتھر کا علاقہ ہے تو کوئی پتھر رکھ دیا، کوئی مٹی کا علاقہ ہے تو مٹی بنا دی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہے کہ قبر جو ہے جیسے کوہان ہوتی ہے نا، ایسے مسنمن بنائی جائے، ان کے نزدیک زیادہ افضل ہے، تاکہ اور ایک بالش سے اونچی جو ہے بالکل نہ ہو، اس سے زیادہ جو ہے وہ حرام ہے۔ میت کو بیوی نے یا بیوی کو شوہر نے غسل دیا ہے، یعنی اگر کوئی نہ ہو، مجبوری ہو، اضطرار ہو، ورنہ اضطرار نہ ہو تو عورت غسل دے گی اور مرد کو مرد غسل دے گا۔ اگر کسی نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن میں امام زور سے پڑھتا ہے یعنی مقتدی قرآن سن رہا ہے تو پھر چپ رہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ہے ہی اسی لیے کہ حضور نے فرمایا کہ امام کا پڑھنا جو ہے تمہارا پڑھنا ہے اور امام تمہارا ضامن ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ بہرحال اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے اور سب کی نماز منظور مقبول فرمائے۔ ٹوپی جو ہے استعمال کرنا جو ہے حدیث میں ثابت ہے، ہاں حضور پاک ٹوپی پہن کے اوپر پگڑی مبارک باندھتے تو ٹوپی تو ثابت ہو گئی۔ ایک آدمی کے گھر میں شادی ہوئی اس کی اور 2 مہینے کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، صحیح بات یہ ہے کہ صاف بات ہے کہ 2 مہینے کا لڑکا نہیں ہو سکتا، صاف بات ہے کہ وہ لڑکا جو ہے اس کا نہیں ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے، نکاح ہے، وہ اگر معاف کر دے اور توبہ کر دے اور رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی، طلاق دینا چاہے اس کی مرضی ہے۔ کفیل جانے مقبول جانے، میں کیا کہوں اور مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاہدہ ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے، اگر آپ معاہدہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے بات قبول کی ہے۔ کوئی کسی دوسرے کے نام پہ کام کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، بھئی ایک بات ہوتا ہے پیسے فکس کر دینا کہ اتنی دوں گا یہ حرام ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے نام پہ کام کروں گا، یا آپ پیسہ ڈال دیں اور آپ میں نفع نقصان میں آپ میرے شریک ہیں، سب ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو آپ کو اتنا دوں گا چاہے اگلا ڈوب بھی جائے، یہ بات جو ہے یہ جائز نہیں۔ اگر بیوی امیر ہے تو بیوی سے پیسے لے کر خاوند کاروبار کر سکتا ہے، قرض لے سکتا ہے، کیوں نہیں لے سکتا؟ جب بیوی لی ہوئی ہے بابا تو باقی اس سے پیسے نہیں لے سکتا۔ ایک عورت نے کئی شادیاں کی ہیں تو جنت میں اس کو کون سا خاوند ملے گا جس کے حق میں اس کی موت آئے گی؟
جس کے نکاح میں وہ مرے گی اسی خاوند کو ملے گی. ریڈیو ٹیپ وغیرہ، ریڈیو ٹیپ پر جو ہم قرآن سنتے ہیں اس کے احکام وہ نہیں ہوتے کہ جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. اگر ایسے احکام ہو جائے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ تلاوت کا سجدہ جب کسی سے سنے تو سجدہ کریں، ٹیپ وغیرہ سے نہیں. میں نے 11 ذی الحج کو 9 بجے صبح کنکریاں ماری تھی. اگر حنفی مسلک پر ہے تو اس کو دب دینی ہوگی، کیونکہ 11 تاریخ کو وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد اور 11 بجے زوال نہیں ہوتا، تو لہذا آپ نے وقت سے پہلے کنکریاں ماری، گویا کہ آپ نے نہیں ماری. اگر دوسرے دن آپ قضا کر لیتے تو کچھ نہ ہوتا. تو یہ مسئلہ اس دن اگر آپ پوچھ لیتے، آج تو حج کوئی بھی 6 مہینے گزرے، اگلا حج انشاءاللہ قریب آ گیا ہے. میری بیوی کا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن 1 سال گزر گیا، میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا بھائی؟ بتاؤ کیا ہے، کیوں نہیں بتایا؟ آخر اس کا والد ہے تو آپ کو جب خبر ہے تو آپ کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ والد مر گیا ہے تو چلو غم شم کرے گی بیچاری، آخر دکھ تو ہوتا ہے نا اولاد کو. آپ کا نہ بتانا جو اچھا ہے. اب آپ جب سال کے بعد بتائیں گے تو آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے. خیر ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی اور امام صاحب نے 5 رکعتیں پڑھی اور صدق تو پورا ہو گیا. خلافت راشدہ کا کیا بنا؟ یعنی حق والی خلافت جو رشد و ہدایت پر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی. فرض نماز یا سنت میں سجدے کے اندر ہم دعا مانگیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز اگر فرض ہے اور سنت ہے تو تسبیح زیادہ کرے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اسی کو زیادہ پڑھ لے. تو جو آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کو مانگنے سے بھی زیادہ بہتر عطا فرماتے ہیں. اگر نفل نماز ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں پڑھے جو دعائیں مسنون ہیں. باقی ائمہ کے نزدیک ہر نماز میں دعا جائز ہے. میں الفاظ میں رہتا ہوں، مجھے اگر عمرے کے لیے احرام باندھنا ہو تو وہیں سے باندھ لو، حرم کے باہر تو ہو تم. اگر میں عمرہ کروں کسی زندہ آدمی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کرو اپنے لیے اور اس کے لیے دعا مانگ لو. اگر کوئی آدمی مزدوری کے لیے یہاں آتا ہے مثلا ملازمت کرنے کے لیے، پھر اس کو اللہ نے عمرے کا موقع بھی دیا اور حج کا موقع بھی دیا تو ثواب پورا ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ 2 ثواب ملیں گے، رزق بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. اسی لیے تو اسلام کہتا ہے نا کہ جب تم ہر کام میں اللہ کی نیت رکھو، اللہ کی نیت رکھو گے تو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے دودھ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پلاتی تھی اور اجرت بھی ملتی تھی. حالانکہ دودھ تو اپنے بیٹے کو پلا رہی تھی، لیکن پیسے بھی ملتے تھے پھر ان کے گھر سے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اس لیے اگر اللہ نے تمہیں مزدوری پہ بھیج دیا تو تمہیں تو اللہ نے بڑا آسان موقع عطا فرما دیا کہ اپنے گھر میں بھی بھیج دیا، حلال بھی کماؤ اور اس کے حلال سے حج بھی کرو اور لوگ ہزاروں خرچ کریں اور تم 50,000 سے حج کراؤ. تو اللہ کا شکر ادا کرو، بالکل ثواب ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ بغیر داڑھی والے کو امام بنائے نہ بنائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شادی کیا تھا وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی یا کوئی اور تھی؟ قرآن میں موجود ہے خدا کے بندے کہ شعیب کی بیٹی تھی. قالت یا ابتی یا ابتی یا ابتی، پورا قرآن موجود ہے.